کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے پاکستانی صدر تھے جو اپنی انگریز سیکرٹری کو فلرٹ کیا کرتے؟ پھر ایک روز تنگ آ کر وہ لڑکی رونے لگی تو ہمارے صدر کی کانپیں ٹانگنے لگی۔ وہ واقعہ کیسے ہے کہ جب صدر ضیاء الحق اپنے غیر ملکی دورے میں ہوٹل کے ویٹر کو فرانسیسی جنرل سمجھ کر ملٹری امور پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ ہمارے کون سے وزیر اعظم تھے وہ جب تک ناشتے میں پوری مرغابی کھا نہ لیتے تب تک آفس نہیں آتے تھے؟ جب ایک کسان نے بھٹو صاحب سے شکایت لگائی کہ تم نے یہاں سڑک کیوں بنوائی ہے، میرا گدھا اس سڑک پر چلتے چلتے پھسل جاتا ہے، تو بھٹو صاحب نے مذاق مذاق میں اس کسان کو کیا کہا تھا؟ صدر یحییٰ خان کی دوست اداکارہ ترانہ کو سیکیورٹی اہلکار سلیوٹ کیوں مارتے تھے؟ اور ہاں، نواز شریف اور بابرہ شریف والا لطیفہ کیسے ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہمارے حکمرانوں کے درجنوں مزیدار سیاسی لطیفے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا۔ سو لیٹس بگن۔ پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد لقوا کی مرض میں مبتلا تھے۔ ان کی گفتگو کسی کو سمجھ تک نہیں آتی تھی اور انہوں نے ایک امریکی گوری مس بورل کو اپنا سیکرٹری رکھا ہوا تھا جب ان کے ٹرانسلیٹر کا کام کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ملک غلام محمد نے اپنی سیکرٹری کو ڈنر پر انوائٹ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مس بورل تنہا ڈنر میں شریک ہوں، لیکن وہ محترمہ ساتھ اپنی والدہ کو بھی لیتی آئیں۔ یہ بات ہمارے ملک صاحب کو ناگوار گزری اور یوں ان کا ڈنر کرنے کا سارا مزہ کرکرا سا ہو گیا۔ اگلی صبح وہ امریکی گوری فائل لیے آفس آئیں تو گورنر جنرل کیا دیکھتے ہیں کہ رات والے واقعے کو لے کر محترمہ کا موڈ خراب ہے۔ گورنر جنرل کہنے لگے، اگر آپ نے میرے آفس آنا ہو تو آپ کے لبوں پر مسکان ہونی چاہیے، ورنہ مت آیا کریں۔ مس بورل اپنے باس کا حکم سن کر پہلے تو رونے لگی، پھر انہوں نے فائل زمین پر پٹکی اور وہاں سے چلتی بنی۔ نامور ڈپلومیٹ ارشد سمیع خان اپنی کتاب 3 Presidents and an Aide میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں فلسطینی صدر یاسر عرفات کے جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے میرے کان میں سرگوشی کی، عرفات کو یاد دلانا مت بھولنا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ ارشد سمیع نے یاسر عرفات کو محترمہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ کہنے لگے، ہاں مجھے علم ہے کہ لیڈی پرائم منسٹر سے ہاتھ نہیں ملانا، تاہم یاد دلانے کا شکریہ۔ کچھ دیر بعد یاسر عرفات نے اپنے طیارے سے نیچے آتے ہی محترمہ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تو مجبوراً بینظیر بھٹو کو ہینڈ شیک کرنا پڑا۔ خیر، ہم آگے چل پڑے تو محترمہ مجھ سے اردو میں بولی، آپ نے انہیں نہیں بتایا کہ میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی؟ اس سے پہلے کہ ارشد سمیع کوئی جواب دیتے، یاسر عرفات اپنے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے مخاطب ہوئے، میڈم، شکریہ ادا کریں کہ میں نے آپ کو ہماری عرب روایات کے تحت بوسہ نہیں دیا، صرف مصافحہ ہی کیا ہے۔ جو بھی میرے استقبال کے لیے آتا ہے میں اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتا ہوں۔ یاسر عرفات کی یہ بات سن کر ہم تینوں ہنسنے لگے۔ گجرانوالہ کے ایک جالے نے کسی جلسے میں ذوالفقار علی بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھٹو صاحب، کیا آپ کو یاد ہے آپ الیکشن سے پہلے میرے گھر آئے تھے؟ بھٹو نے برجستہ جواب دیا، ہاں، مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ تم نے ٹھنڈی چائے پلائی تھی۔ 1998 کے شروع میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف بھل صفائی کے سلسلے میں قصور گئے تو انہوں نے ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول کا دورہ کیا۔ 5ویں جماعت کے 17 بچوں میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ پاکستان کا دارالحکومت کہاں واقع ہے، حتیٰ کہ کوئی بچہ بانی پاکستان کا نام بھی نہ بتا سکا۔ تب وزیر اعلیٰ نے ایک بچے سے پوچھا، بیٹا یہ تو بتاؤ کہ نواز شریف کون ہے؟ تو اس بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، بابرہ شریف کا بھائی۔ ایک زمانے میں پاکستانی فلموں کی ایکٹریس ترانہ کا بہت چرچا تھا۔ ایرانی النسل مس ترانہ ایکٹنگ سے زیادہ ڈانس میں ماہر سمجھی جاتی تھی۔ ایک روز جب اداکارہ ترانہ یحییٰ خان سے ملنے صدارتی محل آئیں تو ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں نے ترانہ کی گاڑی کو بلا روک ٹوک اندر جانے دیا۔ رات گئے ملاقات کے بعد جب وہ واپس جانے لگی تو مرکزی دروازے پر موجود اہلکاروں نے اداکارہ ترانہ کو خوب پروٹوکول دیتے ہوئے اسے سیلیوٹ کیا۔ ایسی زبردست پذیرائی پر اداکارہ ترانہ رک گئی اور پوچھا، کیا بات ہے؟ جب میں اندر گئی تھی تو تم نے سیلیوٹ نہیں کیا تھا، اب واپس جا رہی ہوں تو بڑے پرجوش انداز میں سیلیوٹ کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟
سپاہی نے جواب دیا، میڈم، ایوان صدر میں داخل ہوتے وقت آپ صرف ترانہ تھی۔ صدر مملکت سے ملاقات کے بعد اب آپ قومی ترانہ بن چکی ہیں اور قومی ترانے کو سلیوٹ کرنا میرا فرض ہے۔ سال 1988 کے عام انتخابات میں راولپنڈی شہر میں پیپلز پارٹی کے جنرل ٹکا خان اور اسلامی جمہوری اتحاد کے شیخ رشید احمد ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ سابق آرمی چیف جنرل ٹکا خان اپنی جیپ پر سوار ہوتے اور ڈور ٹو ڈور کیمپین کیا کرتے۔ تب شیخ رشید نے ایک چال چلی اور وہ موٹر سائیکل پر اپنی انتخابی مہم چلانے لگے۔ شیخ رشید عوام میں پاپولر ہونے لگے تو دیکھا دیکھی جنرل ٹکا خان بھی موٹر سائیکل پر انتخابی مہم چلانے لگے۔ اگلے روز شیخ رشید سائیکل پر نظر آئے تو مجبوری کے عالم میں جنرل صاحب کو بھی سائیکل پر سوار ہو کر الیکشن کیمپین کرنا پڑی۔ پنڈی کے لوگ بتاتے ہیں کہ تب ایک کارنر میٹنگ میں شیخ رشید نے کہا تھا کہ یہ بے نظیر کا انکل ٹکا خان مجھے کاپی کر رہا ہے، اگر میں چاہوں تو کل صبح یہ ٹکا خان گدھے پر بیٹھ کر انتخابی مہم چلاتا نظر آئے گا۔ فوجی صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے قریبی ساتھی جنرل فیض علی چشتی بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم فرانس کے سرکاری دورے پر گئے۔ صدر ضیاء الحق اپنے ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ سفید یونیفارم پہنے بیرا دروازہ نوک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس گورے کی سفید وردی پر کافی سارے تمغے اور پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ جنرل ضیاء نے اس بیرے کو زبردست پروٹوکول دیا اور انہیں اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا کر قومی حالات اور فرانس پاکستان فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ چند منٹ بعد گورے نے کہا، جناب مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، میں تو بیرا ہوں اور آپ کی سروس کے لیے حاضر ہوا تھا۔ جنرل چشتی کے مطابق صدر ضیاء بڑے شرمندہ ہوئے۔ جب وہ بیرا چلا گیا تو مجھے کہنے لگے، میں تو سمجھا تھا کہ فرانسیسی بحریہ کے ایڈمرل ملاقات کے لیے آئے ہیں، پھر کیا تھا، ہم دونوں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بھٹو صاحب جن دنوں پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے گجرات سے تعلق رکھنے والے چودھری فضل الہی کو صدر پاکستان بنا دیا۔ مسٹر بھٹو کے پورے 5 سالہ دور میں صدر کو صرف 1-2 بار عوام کے سامنے لایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ فضل الہی چودھری ایوان صدر میں رہ کر بور ہو گئے تھے اور وہ خود کو یہاں قید محسوس کر رہے تھے۔ ایک صبح لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی دیوار کے باہر لکھا تھا، صدر کو رہا کرو، صدر کو رہا کرو۔ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے کہ بھلا یہ نازیبا حرکت کون کر گیا ہے۔ خیر، دیوار سے لکھے نعرے کو مٹا دیا گیا۔ اگلی صبح پھر وہ عبارت دیوار پر تحریر تھی۔ جب 2-3 بار ایسا ہوتا رہا تو پولیس والوں نے نگرانی شروع کر دی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ تہجد کے وقت ایک نامعلوم شخص چادر لپیٹے خراما خراما ایوان صدر پہنچا اور برش سے وہی نعرہ لکھنے لگا۔ ایک تھانے دار نے موصوف کو گردن سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ راستے میں چلتے چلتے نامعلوم شخص کے چہرے سے نقاب ہٹا تو معلوم پڑا یہ تو خود صدر پاکستان فضل الہی چودھری ہیں۔ پاکستانی ہسٹری میں خواجہ ناظم الدین وہ اکلوتے وزیر اعظم گزرے ہیں کہ جن کی خشک خوراکی کی ہر جگہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ خواجہ صاحب کھانے پینے کے اس قدر شوقین تھے کہ بیوروکریسی میں انہیں خواجہ ناظم الدین کی بجائے خواجہ حازم الدین پکارا جاتا۔ آپ ان کی بسیار خوری کا اندازہ یوں لگا لیں کہ موصوف صبح کو ناشتے میں کنگ سائز کی پوری مرغابی تناول فرما لیتے۔ جب ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران پاکستان میں غذائی قلت ہو گئی اور خوراک کا بحران سنگین سے سنگین ہوتا چلا گیا تو لوگ انہیں قائد قلت کے نام سے پکارنے لگے۔ یاد رہے کہ ان کے پیشرو وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قائد ملت کہا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر خزانہ رہنے والے ڈاکٹر مبشر حسن بتایا کرتے تھے کہ مولانا مفتی محمود مذاکرات کے لیے آتے تو بھٹو صاحب نے تاکید کی تھی کہ ان کی کوک میں تھوڑی سی وسکی ڈال دیا کرو۔ ایک دن بھٹو نے منع کر دیا کہ آج کوک میں وسکی نہ ڈالنا۔ ملاقات کے بعد مولانا مفتی محمود جاتے ہوئے بھٹو صاحب کو کہنے لگے کہ آج کوک کا مزہ نہیں آیا۔ نواب آف کالا باغ اپنی والدہ کی تجہیز و تدفین کے لیے کالا باغ میں تھے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک اجنبی صبح سے شام تک ملاقاتیوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور ہر بار فاتح خوانی کرتے ہوئے زاروں قطار رونے لگتا ہے۔ ایک ہفتے بعد نواب صاحب لاہور واپس جانے لگے تو انہوں نے اس اجنبی شخص کا بازو پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ کے بولے، اوئے میاں، ماں میری مری ہے کہ تیری؟ ایسا بتایا جاتا ہے کہ بعد میں نواب آف کالا باغ نے اس شخص کو گورنر ہاؤس ملاقات کی دعوت دی اور پھر کچھ عرصے بعد انہیں منسٹر بنا دیا گیا۔
بےنظیر بھٹو اپنی کتاب میں ایک مزاحیہ واقعہ لکھتی ہیں۔ بلوچستان میں ایک شخص نے ذوالفقار علی بھٹو کو روک کر غصے سے کہا، تم نے یہاں سڑک کیوں بنوا دی ہے؟ میرا گدھا اس سڑک پر چلتے چلتے پھسل جاتا ہے۔ بھٹو صاحب نے اس کسان کو تسلی دی، ٹینشن مت لو، میں تمہیں ایسا گدھا لے کر دوں گا جو 3 گنا رفتار سے دوڑے گا اور پھسلے گا بھی نہیں۔ اگلے ہفتے میرے والد نے اس کسان کے لیے جیپ بھجوا دی۔ شیخ رشید سابق نگران وزیر اعظم معین قریشی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب نگران حکومت بننے والی تھی تو شیخ رشید نے دیکھا کہ ایک پتلی سی شیروانی اور اشکن تیار کروائی گئی۔ شیخ رشید نے سرکاری اہلکاروں سے پوچھا، کیا کوئی لیڈی پرائم منسٹر بننے والی ہے؟ تو جواب ملا، نہیں، معین قریشی نگران وزیر اعظم بنائے جا رہے ہیں۔ معین قریشی بینکر اور بیوروکریٹ تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ملک سے باہر گزاری۔ معین قریشی نے لاہور پہنچ کر اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھی لی تھی۔ کسی بھی سرکاری افسر کو جب معین قریشی کے والد کی قبر نہ ملی تو شیخ رشید کی تجویز کے مطابق معین قریشی کے والد کے نام سے قبر کا کتبہ بنوا کر کسی بھی انجان قبر پر نصب کر دیا گیا۔ میانی صاحب قبرستان میں زبردست تیاریاں کی گئیں اور یوں ملک پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے اپنے والد کی قبر پر فاتح خوانی کی۔ خاموش طبع ممنون حسین اپنی صدارت کے دوران میڈیا سے دور ہی رہتے تھے۔ وہ کبھی کبھار کسی سرکاری تقریب میں نظر آ جاتے۔ تب اپوزیشن والے کہا کرتے تھے کہ ممنون حسین کو سال میں 1-2 بار دھوپ لگوانے کے لیے باہر نکالا جاتا ہے اور سال کے باقی 364 دنوں میں وہ میوٹ ہو جاتے ہیں۔ 1970 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا تھا۔ بھٹو، یحییٰ اور شیخ مجیب الرحمان کی ٹینشنز چل رہی تھی۔ ایسے حالات میں خان عبد الولی خان نے اپنے علاج کے لیے لندن روانہ ہونا تھا۔ پشاور ایئرپورٹ پر ایک صحافی نے ولی خان کو بتایا کہ بھٹو کا کہنا ہے کہ جو کوئی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکا جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پھر ولی خان نے اپنے پاجامے کو اوپر کیا جس سے ان کی ٹانگیں نظر آنے لگیں۔ وہ صحافی کو اپنی ٹانگیں دکھاتے ہوئے بولے، تم نے اتنی لمبی ٹانگیں کبھی دیکھی ہیں؟ یہ ٹانگیں انگریز اور فوجی ڈکٹیٹر نہ توڑ سکے تو بیچارہ بھٹو کیا توڑے گا؟ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب مصطفیٰ کھر خواتین کے حوالے سے ہمیشہ بدنام اور سکینڈلز کی زد میں رہے۔ ایک دن مصطفیٰ کھر کہنے لگے، کریڈیبلٹی بہت بڑی چیز ہے۔ چونکہ میں بدنام ہوں لہٰذا میں کسی بھی خاتون سے ملاقات بھی کر لوں تو اخبار میں میرا تازہ سکینڈل سامنے آ جاتا ہے۔ جبکہ کوئی خاتون ملک معراج خالد کے ساتھ 2 گھنٹے تک کمرے میں میٹنگ کرتی رہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ملک صاحب پارٹی لائن دے رہے تھے۔ ملک معراج خالد واقعی ایک شریف النفس انسان تھے اور وہ اپنی ساری زندگی مالی اور اخلاقی سکینڈل سے محفوظ رہے۔ میاں نواز شریف حسن لطافت کمال کی رکھتے ہیں۔ ان کے احباب بتاتے ہیں کہ نواز شریف اپنی محفل میں بیٹھے لوگوں کو بور نہیں ہونے دیتے۔ یہ تب کی بات ہے کہ جب پاناما فیصلے کے بعد انہیں اقتدار سے نکالا جا چکا تھا۔ اسلام آباد کے پنجاب ہاؤس میں میاں صاحب نے نون لیگی ساتھیوں کو ایک لطیفہ سنایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ریس کورس میں گھوڑوں کی دوڑ دیکھتے ہوئے ایک شخص بڑی ٹینشن میں سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی گئی لیکن وہ خاموش رہے۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں، یہ تو بتائیں کہ آپ کا گھوڑا کس نمبر پر دوڑ رہا ہے؟ چونکہ ان صاحب کا گھوڑا ریس میں سب سے پیچھے دوڑ رہا تھا، وہ پنجابی میں کہنے لگے، میرا گھوڑا او وے جنہیں سارے گھوڑیاں نوں اگے لایا ہویا ہے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو حزب مخالف کو لتاڑنے اور ان پر جملے کسنے کا فن خوب جانتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے حریف کو نیچا دکھاتے ہوئے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا اور پوچھا تھا کہ ہو از شی، حالانکہ وہ مرد تھا۔ مسٹر بھٹو کو جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کی صورت میں ایک بڑے چیلنج کا سامنا تھا۔ تب انہوں نے اپنی مخالفین کی کردار کشی کی ذمہ داری اپنے دستے راست اور مذہبی امور کے وفاقی وزیر مولانا کوثر نیازی کو دی۔ پاکستانی سیاست میں مولانا وسکی کے الٹے نام سے پکارے جانے والے مولانا کوثر نیازی پیپلز پارٹی میں شمولیت سے پہلے جماعت اسلامی میں رہ چکے تھے، لہٰذا وہ مولانا مودودی کے مزاج کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تب وہ اپنے رسالے میں کبھی مولانا مودودی کو فسادی لکھتے تو کبھی ان پر کوئی اور الزام گھڑتے۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی جب لاہوریوں نے 7 روزہ شہاب کے تازہ شمارے کا ٹائٹل دیکھا۔ اس ٹائٹل پر مشہور فلمی اداکارہ نغمہ کے جسم پر مولانا مودودی کی شکل کا کارٹون بنا کر یہ عنوان لکھا گیا،
सुनवे बलोरी अखवालिया असी दिल तेरे नाल ला लिया। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली फेक तस्वीर थी जो बहुत मकबूल हुई। हालांकि उस दौर में ना तो फोटोशॉप था, ना ही कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, बल्कि तब तो लोग कंप्यूटर के नाम से भी वाकिफ ना थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अल्लामा इकबाल के फैमिली बैकग्राउंड पर तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। इमरान खान का फैमिली बैकग्राउंड जानने के लिए यहाँ नीचे, और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक पर डॉक्यूमेंट्री आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।